لبے آسی پہ میرے سرور عالم کا نام آیا. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ قیامت برپا ہو کر رہے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اب زندگی گزرے گی تو آپ کے طریقے پر وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کا خون حلال ہے، اس کو مار دینا چاہیے. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. یہ کیوں کہا تھا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے وہ سن لے اس کا رب آج فوت ہو گیا، اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ سنے اس کا رب حی اور قیوم ہے. تو اللہ میری روح کو واپس لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچ گئی پیارے نبی کی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان سارے معاملات کو برزخی معاملات سمجھتے ہیں. جس نے بھی دعویٰ کیا اور جو کوئی قیامت تک یہ دعویٰ کرتا رہے گا وہ سب کے سب کذاب ہیں، دجال ہیں. وہ جس کی عظمتوں کے غلغلے ہیں آسمانوں میں، وہ جس کے ذکر کی رفعت کے چرچے ہیں جہانوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللہ مالک کی رحمتیں اپنے بندوں پر کتنی زیادہ ہیں کہ انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد اس جہاں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں میں سب سے افضل ہستیاں انبیاء کی جماعت کو چنا، ان پر وحی نازل کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کی جماعت کو بھیجا. یہ انبیاء اپنے اپنے دور میں مختلف علاقوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف، مختلف زبانوں پر تشریف لائے. اگرچہ انبیاء علاقے مختلف ہو سکتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کی قومیں جن کی طرف مبعوث ہوئے وہ مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن تمام نبیوں کا پیغام ایک ہی تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر امت میں ہم نے رسولوں کو بھیجا. ان سارے رسولوں نے پیغام کیا دیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. عبادت صرف اللہ کی کرنا، اللہ کے مقابل پوجے جانے والے طواغیت کا انکار کرنا. تو ان تمام انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے. یہ تمام کے تمام انبیاء برحق ہیں. اور اس مبارک سلسلے کی، سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر ایمان لانا بھی لازم ہے. آپ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اب سابقہ تمام انبیاء باوجود برحق ہونے کے ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب قیامت تک شریعت رہے گی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اب کوئی یہودی، کوئی عیسائی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہوں تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. اس کی نجات کے لیے، اس کے جنت میں داخلے کے لیے
یہ بات کہہ دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کیوں؟ آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب شریعت محمدیہ ہے. انبیاء کی پوری جماعت پر حق ہے، لیکن اتباع ہوگی اس دور میں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئیے اس مسئلے پر ہم امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں. صحیح بخاری میں 1120 نمبر روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کو سنبھالنے والا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ. ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک تو ہے، اس سب کا سربراہ تو ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ. ساری تعریفیں اے اللہ تیرے لیے ہے، زمین و آسمان میں اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا نور تو ہی ہے. تعریفیں ساری تیرے لیے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کا نور ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، زمین اور آسمان اس کا بادشاہ صرف تو ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ. ساری تعریفیں تیرے لیے ہے. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ. اے اللہ تو بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. تیری ملاقات بھی حق ہے. ایک دن انسانوں نے تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، تیری ملاقات کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور یہ وعدہ برحق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وَقَوْلُكَ حَقٌّ. تیری بات برحق ہے، تیرا فرما دینا حق ہے. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ. جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق. سب کے سب انبیاء برحق ہے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام بھی برحق ہے. والساعۃ حق. قیامت برپا ہو کر رہے گی، یہ قیامت حق ہے، اس میں کوئی شک، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ قیامت برپا ہو کر رہے گی. اللہم لک اسلمت وبک آمنت. اے اللہ میں تیرے لیے میں مسلمان ہوا، میں جھک گیا تیرے سامنے اور تجھ پر میں ایمان لے کر آیا. وعلیک توکلت وإلیک انبت. میں سارے بھروسے تجھ پہ کرتا ہوں اور میں رجوع بھی تیری طرف ہی کرتا ہوں، انابت بھی تیری طرف کرتا ہوں. وبک خاصمت وإلیک حاکمت. تیری ہی مدد کے ساتھ میں مخالفین سے برسر پیکار ہوں اور تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اگلے اور پچھلے، چھپے ہوئے اور ظاہری تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت او لا الہ غیرک. انسان اپنے مالک کے لیے ان الفاظ سے توحید کے ترانے گاتا ہے، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا، کوئی معبود نہیں مگر صرف تو ہی، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے، اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتے، تہجد کی نماز ادا کرتے تو ان الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، جس میں یہ عقیدہ بھی بیان ہوا والنبیون حق. تمام کے تمام انبیاء برحق ہیں. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق.
محمد علیہ الصلوۃ والسلام برحق ہے، تمام انبیاء کا احترام ہوگا، ان کی عزت کی جائے گی، لیکن امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق ماننے کا معنی کہ اب سابقہ کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی، وہ سب منسوخ ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اب زندگی گزرے گی تو آپ کے طریقے پر جنت میں جانا ہوگا، تو آپ پر ایمان لانا پڑے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی یہودی رہ کر، کوئی عیسائی رہ کر وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، تو یہ باطل عقیدہ ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی، اور وہ پھر بھی آپ پر ایمان نہ لے کر آئے، تو اس کی موت اس راستے پہ نہیں ہے جو اہل جنت کا راستہ ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3455، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كانت بنو اسرائیل تصوصهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی۔ بنو اسرائیل میں حکومت انبیاء چلایا کرتے تھے، یہ سیاست کے امور، حکومت کے امور انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ جب کوئی نبی فوت ہو جاتے تو اللہ ان کی جگہ پہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا۔ بات بڑی واضح ہے کہ بنو اسرائیل میں حکومتی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتے اللہ ان کی جگہ پہ دوسرے نبی کو بھیجتا۔ معنی کیا؟ موت انبیاء کے لیے انبیاء کی توہین نہیں ہے۔ اگر یہ انبیاء کی توہین ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں نہ بنتی، آپ اپنے حجرے میں دفن نہ ہوتے۔ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان رہنے کو اور اللہ کی جنت کو پسند فرما لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کے لقاء کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہ کہے نبی پر موت آ گئی یا نبی فوت ہو گئے وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کا خون حلال ہے، اس کو مار دینا چاہیے، اس کا یہ عقیدہ اپنے شرک کے دھندے کو جاری رکھنے کے لیے ہے، تاکہ وہ کچھ بزرگوں، کچھ پیروں فقیروں کے بارے میں کہہ سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تو ہیں لیکن ملاقات صرف فلاں اور فلاں اور فلاں حضرت جی سے ہوتی ہے، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم دیکھ سکو۔ وہ کسی دور میں میلاد شریف کے جلوسوں کے اندر، پروگراموں کے اندر کرسی لگائی جاتی تھی، سجائی جاتی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ کرسی اتنی خوبصورت، کہا دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، یہ کرسی حضور کے لیے لگی گئی، آپ یہاں تشریف لا کے بیٹھیں گے؟ کہا اچھا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، جب آپ تشریف لائے تو مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی دیدار کر کے صحابی بن جاؤں گا۔ کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن تو وہابی ہے، تیری آنکھ گستاخ ہے، تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہ ڈھونگ ہے کھانے پینے کا، یہ دھندا ہے، یہ کاروبار ہے کہ تم ہمارے پیر کے قدموں میں آ کے گرو، اس پیر کا رابطہ رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قادری صاحب، یہ شاہ صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ نبی کی عدالتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، لہذا تم ان کے لڑ کو نہ چھوڑنا، اور ان کی پہنچ وہاں تک ہے، ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ مان بھی لیے آپ کے اس ڈھکوسلے کو کہ آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی بھی حیات ہے۔ فاطمہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ لخت جگر میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، ماما حسنین کی، جنت کی عورتوں کی سرتاج، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ تھا۔ کیوں
بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ آپ کی وفات کے بعد جب تک فاطمہ حیات رہیں سلام اللہ علیہا کسی نے فاطمہ الزہرا کو مسکراتے نہیں دیکھا. کیوں روئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر کہ بابا میں اور بیٹی اور تجھ میں جدائی ہونے والی ہے؟ کیوں روئی تھی؟ آپ تو حیات ہے، موجود ہے، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر صدیقہ کیوں روئی تھی؟ سیدہ کیوں روئی تھی؟ بلال نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ ابو بکر نے امیر عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کیوں کہا تھا اجلس یا عمر من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. یہ کیوں کہا تھا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے وہ سن لے اس کا رب آج فوت ہو گیا، اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ سنے اس کا رب حی اور قیوم ہے. یہ جاہلوں نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ باتیں تراشی ہوئی ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جب فوت ہو جاتے تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، چونکہ میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے. اگر مرزا غلام دعویٰ کرتا ہے، قادیانی اعلان کرتا ہے اپنی نبوت کا، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ مرتد ہے، اس کے ماننے والے تمام قادیانی مرزائی مرتد ہیں. وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے حضرت جی کا نام بھی قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے سیأتی من بعد اسمہ احمد، تمہارے اس مردود کا نام تو غلام احمد، احمد تو اس کا نام ہی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آج نبوت کا اعلان کوئی کرے یا آج سے پہلے کسی نے کیا یا قیامت تک کوئی کرتا رہے، یہ سب کے سب مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں. اور کسی نبوت کے داعی سے دلیل نہیں مانگی جائے گی. آج کوئی یہ کہے کہ جی فلاں نبوت کا اعلان کرتا پھر رہا ہے، آپ اس سے بات تو کریں، آپ اس کے دلائل سنیں تو صحیح، اس کو جواب تو دے. نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، اس کے دلائل نہیں سنے جائیں گے، بلکہ اسے مرتد قرار دیا جائے گا، واجب القتل قرار دیا جائے گا، اور اس کا قتل کرنا اسلامی حکومت کے اوپر فرض ہوگا. جیسے صحابہ نے اپنی زندگیوں پر کھیل کر اور سینکڑوں قربانیاں دے کر مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا، اسی طرح قیامت تک نبوت کے ہر دعوے دار کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. اس کی نبوت کے دعوے پر اس کے دلائل نہیں سنے جائیں گے، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، کیونکہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے لا نبی بعدی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے. ان خلفاء کی بیعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے شریعت کی روشنی میں، وہ ہوں گے. لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا امام الانبیاء امام کائنات پر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب کوئی خلیفہ ہو جائے تو اس کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی ہو تو اس بیعت کو پورا کرو. اس کے بعد کوئی خلیفہ آتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اس بیعت کو پورا کرو. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ خلفاء کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے اور پھر اس بیعت کی لاج رکھی جائے، اس بیعت کو نبھایا جائے، اس بیعت کو پورا کیا جائے. اعطوہم حقہم
ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کی فرما برداری کرو جب تک وہ شریعت کی برملا مخالفت نہ کرے، کھلے عام مخالفت نہ کرے، معروف میں تم ان کی فرما برداری کرتے رہو۔ فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، تم فرما برداری کرتے رہو، تم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیے رکھو، تم اپنے گلے سے بیعت کو نکال کر نہ پھینکو، بیعت نہ توڑو۔ فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، رعایا کے ساتھ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اس کا سوال اللہ مالک ان سے کرے گا، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا بڑا پیارا قانون بتا دیا کہ ہم سے جو کوئی عمارت مانگے، عہدہ مانگے، اس کو نہ دیا جائے، کیونکہ یہ تو امانت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ قیامت کے دن سوال ہوگا، پھر ندامت ہوگی۔ یہ معمولی معاملہ نہیں، یہ صلاحیت اللہ نے جس کو دی ہے اسی کے کندھوں پر رہنے دو، آگے بڑھ بڑھ کر ان عہدوں کا سوال نہ کرو، کیونکہ آپ کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے، جتنے لوگوں کے معاملات کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ان سب کا قیامت کے دن سوال بھی آپ سے ہوگا۔ تو عوام کو طریقہ سکھایا کہ تم اپنا حق ادا کرتے رہو، ان کا حق انہیں دیتے رہو، ان کی فرما برداری کرتے رہو، ان کے خلاف بغاوت نہ کرو، علم نہ اٹھاؤ، تلوار نہ اٹھاؤ۔ اگر وہ تمہارے معاملے کے اندر تمہارے حقوق پورے ادا نہیں بھی کر رہے، تب بھی وہ اللہ کے سامنے اپنی اس خطا کا جواب دہ ہوں گے۔ تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم ان کی تائید کرتے رہو اور تم ان کی تباہ اور فرما برداری کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری اتبع لعینا کان ام لا، یمن کا بادشاہ تبع، پیارے نبی فرماتے میں نہیں جانتا کہ وہ ملعون تھا یا نہیں، وما ادری ذو القرنین کان نبیا ام لا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ذو القرنین نبی تھے یا نہیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دو ٹوک واضح فرمان ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر رہا ہے، ایک بہت بڑے جھگڑے کو ختم کر رہا ہے۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے، سب کا علم آپ کے پاس تھا، آپ کو سب کچھ دے دیا گیا تھا، تو یہاں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمن کے ایک بادشاہ کے بارے میں جو پہلے مشرک تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل پیرا رہا، لیکن چونکہ پہلے آپ کو علم نہیں تھا تو آپ نے کہا میں نہیں جانتا، اور جب اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی تو پیارے نبی کو خبر ہو جاتی تھی۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اللہ کی طرف سے وحی کے آنے پر پیارے نبی کو خبر ہوتی، اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ تو یہ وحی کا نزول صرف رسول پر ہوا، اس لیے فرما برداری صرف رسول کریم کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ پر وحی آتی آپ کو خبر ہو جاتی، اور جب آپ پر وحی نہ آتی تو آپ کو علم نہ ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہو گئی کہ تبع یمن کا بادشاہ مسلمان تھا، تو پھر اسے برا کہنے سے منع کر دیا گیا، اور اس کی تفصیل مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، 2423 نمبر روایت۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی راجح قول یہی ہے کہ وہ نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی۔ اس سے مراد سکندر اعظم نہیں ہے جنہوں نے چین، ہندوستان اور فارس وغیرہ کو فتح کیا، کیونکہ وہ یونانی تھا، کافر تھا، اور ذوالقرنین عربی تھے اور مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جبکہ سکندر اعظم یہ
عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے گزر چکا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو بات سمجھائی وہ وحی کی اہمیت کہ نبی پر وحی ہوتی ہے، خبر ہو جاتی ہے. وحی نہیں ہوتی تو نبی کو بھی علم نہیں ہوتا، اللہ وحی کر کے علم پہنچاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 532 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل. میں اللہ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بنایا ہو. یہ خلیل محبت کا بڑا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے. میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بنایا ہو، میں اس چیز سے اظہار برات کرتا ہوں. فإن اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا جیسے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. ولو كنت متخذا من امتی خلیلا. اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا تو اب میں اظہار برات کرتا ہوں، میں نے دنیا میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا. اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. اس حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی عزت، عظمت، مقام، شان، رفعت اور امت پوری میں سب سے افضلیت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتے تو ابو بکر صدیق کو بناتے. معنی یہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اعلیٰ ہستی وہ ابو بکر صدیق کی ہستی ہے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 2603 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر. میں نے اپنے رب سے ایک پختہ عہد لیا. ذرا اس حدیث کو اللہ کے لیے غور سے سنیے گا، تعصب کی اینک کو اتار کے سنیے گا. اگر اینک تعصب کی ہو تو بات صحیح سمجھ نہیں آتی. مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. سبز رنگ کی اینک لگا لیں، ہر چیز سبز نظر آئے گی. سیاہ اینک لگا لیں، ہر چیز کالی نظر آئے گی. اور اگر اوریجنل اینک لگائیں جس میں کلر شیشے نہ ہو تو آپ کو اصل چیز اپنی اصلی شکل میں نظر آئے گی. اپنے اپنے فرقوں کی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، سنی، جعفری، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، ان ساری اینکوں کو اتار کے اللہ نے جو آپ کو اصل آنکھیں دی ہیں، اپنی ان آنکھوں کو کھول کر اس حدیث کو پڑھو، کانوں کو کھول کر اس حدیث کو سنو. صحیح مسلم حدیث نمبر 2603 سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے پختہ عہد لیا. کس بات پہ؟ غور سے سنیے. انما انا بشر، اے اللہ میں بشر ہوں. ارضى كما يرضى البشر، راضی ہوتا ہوں جیسے اور انسان راضی ہوتے ہیں، میں بھی ویسے راضی ہوتا ہوں. واغضب كما يغضب البشر، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے اور انسانوں کو غصہ آتا ہے. فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة. اس ایک حدیث کو غور سے سمجھ لو گے تو ذہنوں میں پھنسے ہوئے اشکال وہ دور ہو جائیں گے. مولویوں کی، جاہلوں کی گفتگو جس نے آپ کے کانوں کی کھڑکیاں بند کر رکھی ہیں، اس ایک حدیث کے سننے سے وہ ساری گفتگو زائل ہو جائے گی اور آپ حق کو پہچان لیں گے. میں نے اپنے اللہ سے پختہ عہد لیا. کس بات کا؟ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں بشر ہوں، نور میں نور اللہ نہیں ہوں. وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر.
بیٹے دی گال نہ کرمائی میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی بیٹے نہ پڑھاؤ میں تو ابھی الف نہیں پڑھ سکا اللہ احد محمد احمد درمیان میں فرق میم کی مروڑی کا اللہ نے میم کا برخا پہنا اور احمد کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہاں مالک کیا فرما رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد وہ احد ہے یکتا ہے بے نیاز ہے اور پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں انما انا بشر میں انسان ہوں بشر ہوں راضی ہوتا ہوں جیسے انسان راضی ہوتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے جیسے باقی انسانوں کو غصہ آتا ہے تو اے اللہ اگر میں نے اپنی امت کے کسی فرد کے لیے کوئی بد دعا کی اور وہ اس بد دعا کا اہل نہیں تھا غصے نے میرے منہ سے اس کے لیے بد دعا نکل گئی تو اس بد دعا کو اس کے لیے مغفرت کا معافیوں کا درجات کی بلندی کا قیامت میں تیرے قرب کا ذریعہ بنا دینا اب جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جس نے بشر کہا وہ تو وہابی گستاخ واجب القتل اس کا بائیکاٹ کر دو ان کے گھر رشتہ داری منع ہے ان سے میل جول منع ہے کھانا پینا منع ہے یہ وہاں بھی تمہاری مسجدوں میں آ جائے تو مسجدوں کو دھویا کرو باہر بورڈ لکھ کے لگا دو یہ اہل سنت بریلوی جماعت کی مسجد ہے خبردار کوئی وہاں بھی گستاخ یا داخل نہ ہو کیا گستاخی کرتے ہیں نبی کو بشر کہتے ہیں نبی خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں بشر ہوں جیسے عام انسانوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے عام انسان راضی ہوتا ہے میں بھی راضی ہوتا ہوں میں نے غصے میں اپنے کسی امتی کو کوئی بد دعا دے بھی دی وہ اس کا حقدار نہیں تھا تو اللہ اس بد دعا کو اس کے حق میں دعا بنا دے تیری قربت کا ذریعہ بن جائے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بن جائے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تمام انبیاء اولاد آدم میں سے ہیں آدم کے بیٹے ہیں بشر ہیں اور امام الانبیاء بشریت کے امام ہیں پوری انسانیت کے سرتاج ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ صحیح بخاری 4586 نمبر روایت سیدہ کائنات صدیقہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نبی بیمار ہوتا ہے اسے اختیار دیا جاتا ہے چاہے اس دنیا میں رہے اور چاہے آخرت کو پسند کر لے اور آپ بھی جب اس بیماری کا شکار ہوئے جو آپ کی وفات والی بیماری تھی تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت مانگ رہے ہیں اے اللہ اب مجھے ان کی رفاقت دے دے جن پر تیرا انعام ہوا اور انعام یافتہ گروہ میرے پیارے آقا نے بیان کیے نبیین انبیاء کا گروہ صدیقین کا گروہ شہداء کا گروہ صالحین کا گروہ یہ بہترین رفاقت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ کر اس انعام یافتہ لوگوں کی عزت اور مقام اور شان اور بلندی کو بھی بیان فرما رہے اور اس حدیث میں یہ بھی واضح ہو رہا کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں جیسے انسانوں کو تکلیف آتی ہے ویسے انبیاء پر بھی تکلیفیں آئی بلکہ انبیاء پر تکلیفیں زیادہ آئی پھر انبیاء کے بعد جس کا جتنا ایمان زیادہ ہوا اس پر اس کے ایمان کے مطابق آزمائشیں آئی اور جس طرح عام انسانوں پر موت آتی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء پر بھی یہی معاملہ ہوا ہاں انبیاء کو اللہ نے عزتیں بڑی دی مقام بڑھا دیا شان بڑھا دیا یہ کسی انسان کو اختیار نہیں ملا کہ اسے موت کے وقت پوچھا جائے آپ کی مرضی ہے یہاں رہنا ہے یا اللہ کے پاس آنا ہے یہ شان انبیاء کو ملی ہے ان تمام کے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمانیات میں سے ہے اور سب سے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ایمانیات ہے یہ جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے
کوئی اللہ کی توحید کو مان لے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرے، یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر اسے پیارے نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تو مانے، اللہ کی توحید کو نہ مانے، تو یہ بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا سب سے سخت مصیبت کس میں آتی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الانبیاء ثم الانسل فالانسل، سب سے سخت مصیبتیں پریشانیاں اللہ کے نبیوں پر آئی، پھر جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوا، جتنا بلند ہوا، اسی حساب سے اس پر آزمائش آئی۔ کسی پہ آزمائش آ جائے تو شکر کرے، وویلا نہ کرے۔ بعض کفر کی حد تک جملے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں مصیبت آنے پر۔ کسی کی والدہ فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، تو بجائے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور صبر کے معاملے کے وہ وویلا کرتا ہے، بین کرتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے، اور کفریہ جملے کیا نکالتا ہے اپنی زبان سے؟ اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، فرشتے نے میرا ہی دروازہ دیکھا ہوا ہے، ابھی 2 مہینے پہلے ابو فوت ہوئے اور آج امی فوت ہو گئی۔ اور ارے بھائی، ہر کوئی اپنا وقت مقرر لے کر آیا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وقت آنے پہ تاخیر نہیں ہوتی۔ وہ ماں ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیوی ہو، وہ باپ ہو، جس کے سانس پورے ہو گئے، جس کی گھڑیاں تمام ہو گئی، جو اپنے حصے کا رزق کھا بیٹھا، اس کی موت کا وقت آیا، تو اب وہ اللہ کی طرف سے اس میں نہ تقدیم ہے نہ تاخیر ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چلا گیا، اللہ کا مال تھا، ہم باقی رہ گئے، ہم بھی اللہ کا ہیں، جب چاہے گا اللہ ہمیں اٹھا لے گا۔ صحابی سفر سے آئے، بیوی نے بڑا اچھا استقبال کیا، رات گزاری، ان کے حقوق ادا کیے، اور پھر ان سے پوچھا کوئی کسی کو امانت دے، اور پھر وہ اس سے امانت اپنی مانگ لے۔ اسے ناراض ہونے کا اور وویلا کرنے کا حق تو نہیں، کہا نہیں، جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دینی چاہیے۔ کہا پھر پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کتنی صبر والی بیوی۔ ایمان والوں کا پھر ایمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یہ سارا ماجرا اپنی بیوی کا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا رات تم نے آپس میں ملاقات کی ہے؟ وہ بھی بیان کی۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے نعم البدل عطا فرما دیا۔ تو صبر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے جاؤ گے اللہ اضافہ کرتا جائے گا، کفر کرو گے اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ ہاں، اپنا بیڑا غرق ضرور کر لو گے۔ تو مصیبت سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہے، پھر جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، اپنے دین کے مطابق، دینی ایمان غیرت کے مطابق انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، جب وہ ایمان میں مضبوط ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ وإن كان في دينه رقة، اگر دین میں کمزور ہو، ابتلی علی قدر دینہ، تو اس کے دین کی قدر کے مطابق ہی اس پر آزمائش آتی ہے۔ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئة، بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ان پہ اتنی آزمائشیں آتی ہیں کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی آپ نے آزمائش میں صبر کیا تو آپ کے انعامات اور درجات کی بلندی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گیا۔ جیسے کسی کے معصوم بچے کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے، مالک پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی روح قبض کی، اس نے کیا کہا؟ تو اس نے الحمدللہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، صبر کیا، وویلا نہیں کیا، بین نہیں کیا، تو اس کے لیے بیت الحمد، ایک گھر جنت کے اندر تیار کر دیا جاتا ہے۔ کسی کی آنکھیں اگر اللہ لے لیتا ہے اور بندہ اس میں صبر کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ وویلا کریں گے، شور کریں گے، بے صبری کریں گے، ناشکری کریں گے، کیا ملے گا؟ ملے گا تو کچھ نہیں، انعامات سے بھی محروم ہو جائیں گے۔
یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا کہ بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں کی وجہ سے ان کے سارے گناہ اسی دنیا میں مٹا دیے جاتے ہیں، وہ زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے کھاتے میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان زکریا نجارا، زکریا علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے بڑے تھے، اللہ کے نبی تھے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت اور مزدوری کر کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو جہاں ان کی نبوت کا ذکر ہے، ان پہ ایمان لانا لازم ہے، تو یہاں ایک بات اور بھی سمجھا دی کہ کسی پیشے کی وجہ سے کوئی کمی کمین نہیں بن جاتا، کسی پیشے کی وجہ سے اسے جلاہا کہنا، بڑھئی کہنا، مستری کہنا، لوہار کہنا، کمہار کہنا، وہ بیچارہ وہ پیشہ کر رہا ہے اور اسی پیشے سے اسے منسوب کر دینا اور پھر اسے رسوا کرنا، پھر اسے ذلیل کرنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اسے حقیر جاننا، اسے کمزور جاننا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان سنتے ہیں، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں؟ آپ نے فرمایا نعم کنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، میں ان کو چند قیراط کے بدلے اہل مکہ کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ تو کسی پیشے کی بنا پر، ہاتھ کی کسی مزدوری کی بنا پر نہ کوئی اعلیٰ بنتا ہے نہ کوئی کمزور ہوتا ہے، بلکہ مانگ کر کھانے والے سے کروڑہ درجے وہ بہتر ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ انبیاء کو بھی اپنی ضروریات ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے، انہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اپنی زندگی گزر بسر کے لیے وہ محنتیں کرتے تھے، وہ کمائی کیا کرتے تھے، مختلف کام کیا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اس سے ان کے مقام نبوت، منصب نبوت میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح آج کوئی بندہ نیک ہو، متقی ہو اور وہ لوہے کا کام کرتا ہے تو اس غریب کو لوہار لوہار کہہ کر، یا وہ برتن بنانے کا کام کرتا ہے تو اسے کمہار کمہار کہہ کے بدنام کرنا، حقیر جاننا، اپنی مجلسوں میں اسے دور بٹھانا، تو یہ اہل ایمان کے شیوا نہیں ہے۔ اہل ایمان انبیاء کا حال سن لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ وہ اپنے گزر بسر کے لیے مختلف کام کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس دن زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحابی نے کہا کہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کا جسم مبارک وہ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ راوی کہتا ہے انہوں نے بلیتا کے الفاظ کہے، فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء صلی اللہ علیہم، اللہ زمین پہ انبیاء کے مبارک اجساد کو حرام کر چکا ہے۔ جیسے عام آدمی قبر میں داخل ہوتا ہے اس کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، یہ عام آدمی کا معاملہ ہے، لیکن انبیاء کے لیے اللہ نے زمین پر انبیاء کے مبارک اجساد کو حرام کر دیا ہے۔ یہ خصوصیت اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی۔ وہ جس طرح پاکیزہ طیب اور طاہر دفن ہوئے، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ ویسے کہ ویسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ انبیاء فوت نہیں ہوئے یا قبر میں ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، نہیں، انبیاء قبر میں زندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، برزخی زندگی کے ساتھ، آخرت کی زندگی کے ساتھ، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں۔ اس زندگی کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا۔ ہمیں جتنی بات بتائی گئی، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے، قرآن اور حدیث کو ماننے والے، اہل سنت اہل الحدیث، حدیث کو سنتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا مجھ پہ درود جمعے والے دن زیادہ پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیفیت
ہمیں نہیں خبر ہے اس کی، نہ ہم اس کیفیت کو کریدتے ہیں۔ آپ نے فرما دیا ہم ایمان لے آئے اور کثرت سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ آپ کی قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں۔ دنیاوی زندگی کا ڈھنڈورا وہ پیٹتے ہیں جنہوں نے شرک کا پورا دھندا انہی قبروں سے جوڑ رکھا ہے، جو وہاں آ کر سجدے کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، اس مردے کو پکارتے ہیں۔ انہوں نے یہ کاروبار بنایا ہوا ہے کہ شاہ جی پیر جی سب کچھ سنتے ہیں، زندہ ہوتے ہوئے تو پیر کو اگر اونگ آ جائے تو مرید کی بات نہیں سن سکتا، اور مرنے کے بعد جو زمین میں 1.5 میٹر نیچے دفن ہو جاتا ہے تو پھر سارا کچھ سنتا ہے۔ یہ ان کے عقائد ہیں جن کے عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2041 سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جو شخص بھی مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ میری روح کو واپس لوٹاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث کو لے کر بعض عقل پرست اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ بڑا آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ روح کا واپس لوٹایا جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دینا، یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے، برزخ کا ہے۔ آپ کی قبر جس میں آپ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، دنیاوی حیات کے ساتھ نہیں۔ دنیا کی حیات آپ کی پوری ہو گئی، 63 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اب آپ کا معاملہ برزخی زندگی میں ہے۔ اور یہ امت اسلام غیب کے معاملوں پر ایمان لانے والی امت ہے۔ جنت کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، آخرت قائم نہیں ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر آخرت کے قائم ہونے پر ایمان ہے۔ ملائکہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، جنات کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ اس امت کی شان یہ ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے نبی سے سنتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، قرآن حکیم کی آیت کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اس کو عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھتے۔ تو یہاں برزخی معاملات میں احادیث میں جو کچھ ذکر ہوا اس کا تعلق برزخ سے ہے، اس کی ہم کیفیت نہیں جانتے۔ حدیث میں آیا ہم ایمان لے آئے، جیسے آیا ویسے ایمان لے آئے، اس کی بنیاد پر مزید عقیدہ نہیں تلاشتے کہ جب روح واپس لوٹائی جاتی ہے آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، معنی آپ زندہ ہیں، آپ کی دنیاوی زندگی ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا، آپ کی قبر پہ کون آ رہا کون نہیں آ رہا، یہ ساری خبریں آپ کو ہیں، تو جاؤ پکارو یا رسول اللہ، مدد مانگو یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ۔ نہیں، عقل کی بنیاد پہ گھوڑے دوڑا کر اپنی طرف سے عقیدے نہیں تلاشتے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، جو حدیث میں آیا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، عقل پرست بھی نہیں کہ عقل کی بنیاد پہ صحیح حدیث کا انکار کر دیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ہم اس کی بنیاد پہ نہ تو اہل شرک کی طرح، قبر پرستوں کی طرح شرک کے پوری بلڈنگ کو اس پہ کھڑی کر لیتے ہیں کہ چونکہ آپ کی روح لوٹ آئی لہذا آپ زندہ ہو گئے، اب آپ کو پتا ہے کس نے آ کر سلام کہا، کون آپ کا میراثی بن کر آیا، کس نے آپ کے حسب و نسب کو پورے کو بیان کر کے آپ کو سلام کہا، اور اس میراثی کو پھر آپ نے جواب بھی دیا۔ کسی نے آ کے روٹی مانگی تو آپ نے ہاتھ باہر نکال کے روٹی دی، کسی نے آ کے سلام کیا تو آپ نے ہاتھ نکال کے مصافحہ کیا۔ ہم قبر پرستوں کی طرح یہ عقیدے نہیں تلاشتے، اور نہ منکرین حدیث کی طرح، عقل پرستوں کی طرح اس کو اپنی عقل کے خلاف جانتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ غیب پر ایمان لانے والی قوم ہوتے ہوئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے۔ اس برزخ کی کیفیت کو ہم پہچان نہیں سکتے، ہمیں اس کا شعور نہیں دیا گیا، ہم اس کی تفاصیل کو نہیں جانتے، اور اس طرح کی جتنی آیات ہیں اس سب پر ایمان لاتے ہیں، یا اس طرح کی جتنی احادیث ہیں ان تمام احادیث پر ایمان لاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 2375، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا یہ فرمانا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، یہ خبر دینا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کا یہ خبر دینا، آپ کا یہ بتا دینا امت پر لازم ہے کہ اس میں ایمان لے کر آئے۔ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچ گئی پیارے نبی کی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان سارے معاملات کو برزخی معاملات سمجھتے ہیں، برزخ کی زندگی ہے، جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہم نے اتنا مان لیا، وہی صحابہ والا منہج۔ آپ نے فرمایا دجال کا پہلا دن تمہارے 1 سال کے برابر ہوگا، تو کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ کوئی سوال صحابہ نے نہیں کیا، سوال کیا ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نمازوں کا کیا کریں گے، جو ہم سے متعلق امور ہے ہمیں وہ بتا دیجئے، 5 نمازیں کافی رہیں گی یا ہم ان نمازوں کا کیا کریں گے، آپ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ تو مومن رسول کی حدیث کو سن کر اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اس پر ایمان لے کر آتا ہے، اور وہ معاملات برزخ کے ہیں، ہم برزخی معاملات پر اس کی کیفیت کی طرف نہیں جاتے۔ جتنا علم ہمیں دیا گیا، جتنا شعور ہمیں دیا گیا، جتنی بات ہم تک پہنچی ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 2412 نمبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان کسی کو دوسرے سے بہتر قرار نہ دو، انبیاء پر ایمان لے کر آؤ، جو ہماری گفتگو کا خاص محور ہے، انبیاء پر ایمان لانا تمام مسلمانوں پر لازم ہے، انبیاء کو ماننا، ان پر ایمان لانا، اور یہاں ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پر فوقیت نہ دو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 3414، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کے درمیان ان کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور ان کا احترام کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 2411، کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا، مسلمان کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پر برتری دی، تو یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پہ برتری دی۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ اس یہودی نے آ کر یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اس مسلمان کی شکایت کی، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس مسلمان کو بلایا، اس نے آ کر اپنی ساری بات بتائی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ پر فوقیت دی تھی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ فإن الناس يسعقون يوم القیامہ فأسعق معهم، مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فوقیت نہ دیا کرو، قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی لوگوں کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ جب میں ہوش میں آؤں گا تو کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِي مَنْ سَائِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ، میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے
یا اللہ نے ان کو استثنا دے دیا، وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا وہ اللہ کی رحمت سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دیا کرو۔ جب قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا بے ہوشی کا اور ہوش میں آنے کا، میں ہوش میں آ کر جو منظر دیکھوں گا وہ یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں 12826 نمبر روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے خیر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، تو آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم علیہ السلام، کائنات میں سب سے افضل وہ تو میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان احادیث سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی جائے اور مقصود اس میں دوسرے نبی کی اہانت ہو، ان کی شان کو گھٹانا ہو، تو یہ اسلام میں ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ انبیاء کے سرتاج امام الانبیاء ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو شان، جو مقام، جو افضلیت اللہ نے پیارے نبی کو دی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، جس کے بارے میں اور بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ تو یہاں جو مقصود ہے سمجھانا واللہ اعلم کہ کسی ایک نبی کی شان بڑھا کر دوسرے کو گھٹاؤ نہ، اس کی شان میں اہانت مقصود نہ ہو، مقابلہ ٹکراؤ والی صورت میں مطلوب نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور ساتھ مثال بھی دے دی کہ جب میں اٹھوں گا تو موسیٰ کو اپنے سے پہلے اٹھا ہوا دیکھوں گا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوئے بھی یا وہ ان میں شامل تھے جن لوگوں کو اللہ نے استثنا دے دیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم، تم کیسے ہوگے جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت سے پہلے آپ کا نزول ہوگا، آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ اس وقت اپنی نبوت کا پیغام عام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام کو ہی آگے پھیلائیں گے۔ وہ شریعت محمدیہ کا ہی پرچار کریں گے اور شریعت محمدیہ کی ہی اتباع کریں گے۔ وہ اپنی نبوت کو لے کر، اپنی شریعت کو لے کر، اپنے پیغام کو لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ پیغام مصطفیٰ کو ہی آگے دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اولی الناس بعیسی ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم پر تمام لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ انہ لیس بینی و بینہ نبی، ایک بات تو یہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انسانوں کو پیغام دیا تھا، خوشخبری دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا ایک بات تو یہ کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور ان کا نزول ہوگا، وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوا، جب تم دیکھو تو انہیں پہچان لینا۔ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، وہ کس طرح کے نوجوان ہوں گے؟ درمیانے قد، سرخ سفید رنگ جس میں سرخی کا غلبہ زیادہ ہے، یہ اس شخصیت کے مالک ہوں گے، اس طرح کی ان کی شخصیت ہوگی۔ ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے موتیوں کی طرح۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، اگرچہ وہ گیلے نہ ہو، گویا ابھی وہ غسل کر کے نکلے ہیں، اگرچہ ان کے بال گیلے نہیں، لیکن ان کے سر سے پانی کے قطرے اس طرح موتیوں کی طرح گریں گے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اعمال بیان کیے. فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وہ اسلام پر لوگوں سے قتال کریں گے. وہاں جب جنگ ہوگی، جو چیز پیش کی جائے گی، اگر اس کو تسلیم کر لو تو تم امن پا جاؤ گے، وہ دین اسلام ہوگا، یعنی وہ پیغام اسلام کو ہی عام کریں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی پھیلائیں گے. فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، سور کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا. وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جو پہلے لوگوں کو یہ گنجائش دی جاتی تھی کہ اگر تم نے اسلام کو قبول نہیں کرنا تو جزیہ دے کے زندہ رہ سکتے ہو، اس جزیہ کو اٹھا دیں گے، اس ٹیکس کو ختم کر دیں گے، یہ جزیہ ختم ہو جائے گا. اب تو صرف ایک ہی معاملہ ہے، یا مسلمان ہونا ہے یا قتل ہونا ہے، باقی جو رہے گا وہ دین محمد ہوگا. وَيُحْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اللہ ان کے دور میں تمام مذاہب کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، دھرتی پہ کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا سوائے دین اسلام کے. وَيُحْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، وہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، ان کے ہاتھ پر دجال کا قتل بھی ہوگا. وَتَقَعَ الْأَمَنَةُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں امن و امان، شانتی کا دور دورہ ہوگا. کس طرح کی شانتی، کس طرح کا امن و امان؟ حَتَّى تَرْتَعِ الْأَسَدُ مَعَ الْإِبِلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، اس طرح کا امن ہوگا کہ شیر، اونٹ، بھیڑیے، بکریے، چیتے، گائے، یہ سب اکٹھے کھا پی رہے ہیں، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کو کھائے گا نہیں. بچوں کا حال کیا ہوگا؟ وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپ ان کو کاٹیں گے نہیں. نہ شیر اونٹ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، نہ بھیڑیے بکریوں کو اٹھا کر بھاگ رہے ہیں، نہ چیتے گائے کھا رہے ہیں، نہ سانپ کسی کو کاٹ رہے ہیں. اس طرح امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. فَيَنْكُسُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، وہ 40 سال تک اس زمین میں رہیں گے، ان کی حکومت ہوگی، 40 سال یہاں پر گزاریں گے. ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پھر وہ طبعی موت ان پر آئے گی، وہ فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے. اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. اب اس دنیا پہ نہیں ہے، اپنے وقت میں انہیں اٹھا لیا گیا تھا، ان کو طبعی موت نہیں آئی، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دوبارہ اس دنیا پہ نزول فرمائیں گے، امن و امان کا گہوارہ ہو جائے گا اس دنیا کے اندر، ظلم اور فساد ختم ہو جائے گا، تمام باطل ادیان مٹا دیے جائیں گے، دین اسلام ہی باقی رہے گا. اور پھر 40 سال گزارنے کے بعد پھر ان پر طبعی موت آئے گی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، اس زمین میں وہ دفن کیے جائیں گے. تو یہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو خبر دی. ان تمام احادیث میں جہاں بھی ذکر ہے، جو مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے ہمیں، وہ انبیاء پر ایمان لانے کا ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے. ہاں، پیارے نبی امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر پہلے تمام انبیاء کی نبوتیں، ان کی شریعتیں، ان کا لائے ہوئے دین وہ منسوخ کر دیے گئے. اب صرف ایک ہی اسلام ہے، وہی باقی ہے قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے. پیارے نبی کی بعثت کے بعد اب کسی اور دین پہ چلنے والا وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، وہ ہدایت والا نہیں ہے. ہدایت والا وہی ہے جو پیارے نبی کے آنے کا پیغام سن کر آپ پر ایمان لے آئے، کیونکہ آپ کے آنے سے باقی سابقہ شریعتیں کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی. انبیاء پر ایمان لانا واجب رہا، ان کی عزت اور احترام ہم پر لازم ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان یہ سنتا ہے کہ دیار کفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے توہین کی، تو وہ مقابلے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکتا، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دے سکتا،
وہ ان کی توہین نہیں کر سکتا، وہ ان کے خاکے نہیں بنا سکتا، وہ ان پہ زبان درازیاں نہیں کر سکتا۔ جس طرح آج کفار کے ملکوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، تو مسلمان بدلہ لینے کے لیے سیدنا عیسیٰ، سیدنا موسیٰ اور پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو نہ گالی دے سکتا ہے، نہ توہین کر سکتا ہے، نہ ان کی نبوت کا انکار کر سکتا ہے۔ جو سابقہ انبیاء کی نبوتوں کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہ ظالم گالی دیتے ہیں کیونکہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے نہیں، یہ کفار ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن مسلمان چونکہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء کا احترام کرے اور کسی نبی کی ادنا سی توہین اور گستاخی کا تصور بھی اپنے دل میں نہ لے کر آئیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ۔ آج کوئی ایسا انسان سانس لینے والا اس دھرتی پہ جو آج زندہ ہے، جب 100 سال کے بعد آج کے دن آئے گا تو پھر وہ اس دن اس دھرتی پہ زندہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو انسان آج باقی ہے 100 سال کے بعد وہ اس دھرتی پہ نہیں رہے گا، مٹ جائے گا۔ ہاں اللہ کے ملائکہ رہیں گے، وہ اس میں شامل نہیں، جن ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں، یا انسانوں کے ساتھ خاص خطاب ہے۔ اور اس حدیث سے ان لوگوں کے عقیدے کا بھی رد ہوتا ہے جن کے ہاں یہ من گھڑت جھوٹی باتیں مشہور ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، بھٹکے ہوئے کو سمندروں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں راہ دکھا دیتے ہیں۔ کبھی کوئی صوفی ان کو جا کر ملتا ہے اور کبھی کوئی صوفی ان کو جا کر ملتا ہے۔ یہ سب قصے اور کہانی اور جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ فرض کیا ایک لمحے کے لیے اگر یہ بات مان بھی لے کہ نہیں وہ زندہ تھے، ہاں جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 100 سال کے بعد ان پر بھی موت آ گئی، کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ 100 سال تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کی، جو آج زندہ ہے 100 سال کے بعد وہ اس دھرتی پہ نہیں ہوگا، نئی نسل اور نئے لوگ ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر پوری انسانیت کے سرتاج ہوں گے، سردار ہوں گے قیامت کے دن۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے آخری بیٹے تک سب کی سرداری، عزت کا تاج اللہ مصطفیٰ کے مبارک ماتھے پہ سجائے گا۔ لیکن آپ نے تعلیم کیا دی کہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور آج دنیا کے اندر کوئی کسی قومیت پہ فخر کر رہا ہے، کسی کو خان ہونے پہ فخر ہے، کسی کو چودھری ہونے پہ فخر ہے، کسی کو رانا صاحب ہونے پر فخر ہے، کسی کو شاہ صاحب ہونے پر فخر ہے۔ اعمال کی طرف نظر نہیں دوڑاتے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ کوئی اس قوم پہ فخر، کوئی اس نیشنلٹی پہ فخر، کوئی اس قبیلے پر فخر، کوئی رنگ پہ، کوئی زبان پہ۔ امت تقسیم ہو چکی ہے ان باتوں کے اندر۔ حالانکہ امت کو کتنا پیارا درس دیا امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا بھی میرے پیارے حبیب کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءِ۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام کے تمام انبیاء اور سب کے سب میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ غور کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر دنیا میں پیروں، فقیروں، بابوں، بزرگوں، ان کے پیچھے دوڑنے والوں، ان کی طرف نسبتیں کرنے والوں، ان کے جھنڈے اٹھانے والوں، ان کی بستیوں کے ناموں پر اپنا دین اور مذہب کا نام رکھنے والوں،
ان کی شخصیات کو لے کر فخر کے نعرے مارنے والوں، ارے یہاں امام الانبیاء کی کیفیت کیا ہے؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کا کیا کہنا؟ ہر نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، ہر نبی کا امتی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، پوری انسانیت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے۔ قیامت کے دن کسی اور کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، اللہ کے حمد اور تعریف کا جھنڈا صرف محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو اہل الحدیث کی دعوت ہے، اہل حدیث کا پیغام ہے، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، صحابہ کا احترام، تابعین کا احترام، تبع تابعین کا احترام، محدثین کا احترام، ائمہ دین کا احترام، بزرگان دین کا احترام، سب کا احترام کرو، لیکن حرف آخر، آخری بات، فائنل اتھارٹی اگر کسی کی بات ہے وہ صرف ایک ہستی کی بات ہے، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھنی ہے تو محمدی، روزے رکھنے ہیں تو محمدی، حج کرنا ہے تو محمدی، عمل کرنا ہے تو محمدی، ایک ایک مسئلے پر محمدیت کی مہر کو تلاش کر کے لاؤ گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کامیابی مل جائیں گی، پیارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے عملوں میں محمدیت کے رنگ کو تلاش نہ کیا، غیروں کے رنگ کے پیچھے دوڑتے رہے، غیروں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے رہے، لوگوں کے دروں پر گرتے رہے، ان سے طریقے پوچھتے رہے، ان کی بات کو حرف آخر جانتے رہے، بزرگوں نے جو فرمایا وہ لوہے پہ لکیر ہے، حضرت جی کا فرمان ٹالا نہیں جا سکتا۔ بھائی کروڑوں حضرت ہو، کروڑوں بزرگ ہو، مصطفیٰ کے قدموں کی اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آخری بات، فائنل اتھارٹی اگر ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں، یہ کوئی جھگڑے کا پیغام نہیں، یہ اتحاد و اتفاق کا پیغام ہے۔ ہر کسی کے پیر کا انکار ہو سکتا ہے، ہر کسی کے بزرگ کا انکار ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی ہستی اتنی عظیم ہے کہ اس کا انکار کر کے بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو آئیے اکٹھے ہو جائیے، اے امت اسلام اکٹھے ہو جاؤ۔ اکٹھے ہونا ہے تو صرف ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ، آپ کی شریعت پہ اکٹھے ہو جاؤ، آپ کی سنت پہ اکٹھے ہو جاؤ، آپ کے طریقے پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ انتشار اور اختلاف سب مٹ جائیں گے جب سب یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے سنت مصطفیٰ کو تھامنا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ، میں سب سے پہلے وہ ہستی ہوں کہ قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا، اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ نے جو انعامات میرے پیارے حبیب کو دیے، جو اکرام سے نوازا، جو فضیلتیں دی وہ بیان کی، اور ساتھ امت کو درس دیا کہ فخر نہیں کرتا۔ تو بھائیوں، جن کے پاس کچھ ہے نہیں، جن کے پلے میں کچھ ہے نہیں، وہ دنیا کے 4 پیسوں کی اور تھوڑی سی دولت اور تھوڑا سا عہدہ اور دنیا کی لالچوں پر اپنی زندگی کی بلڈنگ کھڑی کر کے جھوٹے فخر کے نعرے اور جھوٹے فخر کے دعوے کرتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی ہے یہ قیامت کے دن آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر تو صرف ایک چیز کام آئے گی، آپ کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے کیسا تھا۔ محمد فرق بین الناس، قیامت کے دن عزت پانی ہے تو دنیا میں محمدی بننا ضروری ہے۔ محمدی بنو گے عزت پا جاؤ گے۔ بلال، سیدی بلال رضی اللہ عنہ وارضا، قوم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، رنگ روپ کیا ہے، دنیاوی حیثیت کیا ہے، غلام ابو بکر صدیق نے آزاد کروائے، لیکن محمدیت کے رنگ میں کیسے رنگے کہ عمر بھی ان کو کہا کرتے تھے سیدی بلال۔ تو قوم، قبیلہ، برادری، رنگ، نسل، روپ، لسانیت، اس کی حیثیت رہی ہے۔ اگر آپ محمدیت کے رنگ میں رنگے نہیں گئے، اگر رنگے گئے ہیں تو بڑی عظمت والا آپ نے راستہ اختیار کر لیا ہے کہ جو محمدی بن گیا وہ اللہ کی جنت میں اللہ کا مہمان بن گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 3535، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال کیا ہے؟ کمثل رجل بنا بیتا، ایسے شخص کی مانند ہے ہماری مثال جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ،
بہت خوبصورت گھر بنایا، اس کی آرائش کا، خوبصورتی کا، تزئین کا بڑا خیال رکھا. الا موضع لبنۃ من زاویہ، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة. اس کی سیر کرنے والے، اس کو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کہتے بس یہ ایک اینٹ جو اس کونے میں ناقص رہ گی، اگر یہ لگ جائے تو کیا ہی کہنے اس کے حسن کے اور اس کی خوبصورتی کے. فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. قیامت تک آنے والوں سن لو، انبیاء کی اس بلڈنگ میں، انبیاء کے اس مبارک سلسلے میں، اس خوبصورت قصر میں وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اور یہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے مجھ پہ ختم کر دیا. یہ اینٹ یہاں لگ گئی، یہ قصر تیار ہو گیا، یہ محل تیار ہو گیا، یہ نبوت کا سلسلہ پورا ہو گیا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. آج کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ مرزا کذاب و دجال، وہ مرتد اور ملعون، وہ جہنم میں جانے والا اور اللہ کے غضب کو پانے والا. وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے. جس نے بھی دعویٰ کیا اور جو کوئی قیامت تک یہ دعویٰ کرتا رہے گا وہ سب کے سب کذاب ہیں، دجال ہیں، وہ جھوٹے ہیں. نبوت کا سلسلہ اللہ نے پورا کر دیا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست. مجھے اللہ نے باقی انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت دی ہے. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے، میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر زندگی گزارنے کا پورا راستہ سمجھا سکتا ہوں. اللہ نے یہ فضیلت دی، یہ کمال دیا مجھے. لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک جملے کے اندر پورا مسئلہ بیان کر سکتا ہوں، زندگی گزارنے کا ہر معاملہ سمجھا سکتا ہوں. چھوٹی سی بات میں بڑے بڑے مقاصد پنہا ہوتے ہیں. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مجھ سے پہلے قوموں پر غنیمت کا مال حرام تھا، اللہ نے یہ مجھ پر حلال کر دیا، میری امت پہ حلال کر دیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دے دی گئی. پانی نہیں ہے، اسی مٹی سے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کہیں مسجد آپ کو نظر نہیں آ رہی، اسی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جائے اور نماز پڑھ سکتے ہیں. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے، کوئی کسی قوم کی طرف آیا، کوئی کسی قبیلے کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا، لیکن اللہ نے مجھے یہ عزت دی، میں پوری انسانیت کی طرف آیا. سرخ و سفید، سیاہ، جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، قیامت کی دیواروں تک جتنی انسانیت ہے سب کی ہدایت کے لیے اللہ نے اب مجھے ہی چنا ہے، میرے علاوہ کوئی اور نبی نہیں. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے اللہ نے نبوت کے اس مبارک سلسلے کو پورا کر دیا. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں. تو ان احادیث کے اندر انبیاء پر ایمان لانے کا درس ملا ہے، اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اہل ایمان پر، اہل اسلام پر، کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئیں. وہ سب برحق تھے، وہ سب سچے تھے، وہ اللہ کا پیغام لے کر اللہ کی مخلوق کی طرف آئے. سب نے لوگوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑا، پیغام توحید کے ساتھ جوڑا. تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے شرک کو مٹایا اور شرک کے خلاف اپنی امت کو تیار کیا، توحید پر تیار کیا. شرک سے پاک تھے تمام کے تمام انبیاء. نہ انہوں نے اپنی امت کو شرک پر راضی رہنے دیا، نہ اس پر راضی ہوئے، بلکہ ان کو ہٹایا انسانوں کی عبادت سے اور ان کو پکارا ایک اللہ کی عبادت کی طرف. اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پیغام دیے کامیاب ہونا ہے تو لا الہ الا اللہ اقرار کرو. ان تمام انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں. آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے. اب یہ نبوت کا پیغام، یہ توحید کا پیغام، یہ دعوت کی ذمہ داری اہل علم کے کندھوں پر ہے. اس پیغام مصطفیٰ کو سیکھیے، اپنے بچوں کو علماء بنائیے،
عالم بنائیے، قرآن کا حافظ بنائیے، دینی اداروں میں داخل کیجئے، اور یہ پیغام محمد ان کے سینوں میں راسخ کیجئے تاکہ وہ اس پیغام کو پھیلائیں اور یہ قیامت کے دن آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید